انجیلی بیان متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل دا گاسپل آف میتھیو چیپٹر 15 15واں باب ورس 11 11ویں آیت. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 15ویں باب کی 11ویں آیت مقدسہ. یہ کی ورس ہے آج کے پیغام کی، مرکزی آیت ہے. خدا کی خادمہ ایسٹر ہمارے لیے اس آیت کو پڑھنے میں رہنمائی فرمائیں گے. خدا کے کلام مقدس میں رقم ہے، جو چیز منہ میں جاتی ہے جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے. تھینک یو. حقیقی نجات سے مراد رویوں کی تبدیلی ہے. آپ کا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی سٹوری کیا ہے، آپ کس قسم کی شخصیت ہے. ہماری جو انسانی فطرت ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی. میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ لوگ شکر گزاری اس لیے نہیں کرتے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اسے وہ مطمئن نہیں ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے ان کی لائف میں. جو دوسروں کے پاس ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ جان جائیں کہ خدا نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ آپ کی کیپیسٹی کے مطابق آپ کو دیا ہے، تو پھر آپ ہر وقت اس کی پریز کرتے رہیں گے، شکر گزاری کرتے رہیں گے. لباس، خوراک، کنویس، گھر، میرج، فیملی لائف، منسٹری، ذمہ داری، کوئی بھی خدا نے آپ کو کام آپ کے سپرد کیا ہے. اگر آپ یہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ میری کیپیسٹی کے مطابق خدا نے یہ کام مجھے دیا ہے، تو پھر آپ ہمیشہ شکر گزاری کریں گے. لوگ اکثر گرمی ہو تب نہ خوش، سردی ہو جائے پھر بھی نہ خوش. پتہ نہیں کیسے خوش رہنا چاہتے ہیں لوگ. سردیوں میں کہتے ہیں گرمیاں پتہ نہیں کدوں آنیاں، ہے نا، بس ٹھنڈ تو پتہ نہیں کدوں جان چھٹنی ہے. یہ ہماری فطرت میں باتیں شامل ہے کہ ہم کبھی بھی خوش نہیں ہوتے. اگر ہم اس طرح کے رویوں کے مالک ہیں تو پھر ہمیں اپنی کرسچن لائف پر غور کرنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. میں غور کر رہا تھا کہ حقیقی نجات سے جب ہمارے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم پرفیوم لگاتے ہیں. پرفیوم کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ ملنے والے ہمیں خوشی کے ساتھ ملیں. اگر آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہے تو جو لوگ آپ کو مل رہے ہیں وہی کوشش ہوگی انہوں جفی پالو پائی نو، ہے نا، اٹریکشن ہے نا، کھینچتی ہے خوشبو اپنی طرف لوگوں کو. آپ کا رویہ کھینچتا ہے لوگوں کو آپ کی طرف. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب نجات کا کام آپ کی زندگی میں ہو چکا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے خوشبو نہیں لگائی تو گرمیوں میں پسینہ آتا ہے، لوگ آپ سے تھوڑا دور رہیں گے. یہ وہ رویہ ہے جو ابھی تک تبدیل نہیں ہوا. میں یہ اس لیے اگزامپل دے رہا ہوں، آسانی سے آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. پھر لوگ آپ کو ملنے سے اجتناب کریں گے کیونکہ پسینے کی بدبو آ رہی ہے آپ سے. نجات پانے کے بعد اگر آپ کا رویہ تبدیل نہیں ہوا تو آپ کی کنڈیشن بھی ایسی ہے، لوگ آپ سے بھاگیں گے. وہ کہیں گے یہ کیویں دی نجات نے پائی ہے، یہ کیسا انسان ہے، اس کے تو رویے میں، اس خاتون، اس مرد، اس عورت، اس بھائی، اس بیٹی، اس خادم، اس لیڈر کی زندگی میں تو ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی. لوگ بھاگیں گے آپ سے، دور جائیں گے. ایک دن میں نے ایک موضوع پر آپ کے درمیان خدمت کی تھی، تبدیل شدہ مسیحی زندگی کی پاور. اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، اس میں ایک پاور ہوتی ہے.
اس میں قوت ہوتی ہے, اس میں زور ہوتا ہے. وہ زندگی جو تبدیل ہو چکی ہے, وہ مسیحی جس کی زندگی میں نجات کا معجزہ ہو چکا ہے, اس کی لائف, اس کی زندگی بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے. وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے, وہ زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے. لوگ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں. ایک بھیکاری کے بارے میں اکثر مثال دیتا ہوں. بیگر تھا وہ اور اندھا تھا. وہ رات کے وقت ایک لالٹین, وہ بتی جڑی پرانے وقتاں چوندی سی, وہ لے کر سڑک پر بیٹھا ہوا تھا. اور لڑکے بچے شرارتی آئے, کہنے لگے بابا جی تسی تے انے ہو, تے اس لالٹین دی تانوں کی لوڑ ہے, تانوں کیڑا نظر آندا ہے؟ انہاں کہ پتر یہ لالٹین میرے لیے نہیں, یہ لالٹین دوسرے لیے ہے تاکہ دوجے مینوں ویکھ لین. تو کئی دفعہ ہماری زندگی اس لالٹین کی جیسی ہوتی ہے, ہم لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آتے ہیں. لوگ اس روشنی میں کھینچے ہوئے یسوع کے پاس آتے ہیں. آج بے شمار لوگ, ان کے رویے, ان کی گفتگو اتنی نکمی ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اے کیویں دا مسیحی ہے, یہ گالاں بھی کڈن دے, جھوٹ بھی بولن دے. امثال کی کتاب میں سلیمان فرماتے ہیں, احمق جب تک چپ خاموش رہتا ہے دانا لگتا ہے. تے پول ادو کھولدا جدو گلاں کرنیاں شروع کردا, ادو پتہ لگدا کہ کی شے ہے. پھر وائس میں لکھا ہے, نیک نامی بیش بہا عطر کی مانند ہے, عطر سے بھی زیادہ بیش قیمت ہے وہ. جیسے میں نے پرفیوم کی مثال دی, نیک نامی, آپ کا نیک چال چلن پرفیوم خوشبو کی طرح ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. کیونکہ آپ کا رویہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے تبدیل ہوئے ہیں. زیادہ تبدیل ہوئے ہیں یا تھوڑے تبدیل ہوئے ہیں, کم تبدیل ہوئے ہیں. آپ کا رویہ سب کچھ بتاتا ہے. وہ میں کسی دانشور کی بات پڑھ رہا تھا, اس نے کہا کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور خوشی میں کوئی وعدہ نہ کرو. کئی خوشی خوشی وعدے بھی کر لیندے ہیں نا, ایکسائٹمنٹ ہوندی ہے تو کہن گے جی میں آ کر داں گا, تو بعد اتنے پورے نہیں اترتے. فائدہ کیا؟ آپ کو بڑی ٹیمپرامنٹ کے ساتھ ایک بیلنس لائف گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ روئے زمین پر اس کی خوشبو بن جائیں. نیک نامی بیش بہا عطر سے بھی زیادہ قیمتی ہے. عطر سے بھی, آپ کی نیک نامی, آپ کے رویے, آپ کا چال چلن, آپ کا رویہ آپ کی روحانی زندگی کا پیمانہ ہے. پیمانہ سمجھتے ہیں نا؟ ترازو, ویٹ سکیل, کنا بھار ہے بندے دا. کئی دفعہ ہم نے دیکھا بچے دانائی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے, چھوٹی عمر ہوتی ہے لیکن بڑی دانائی کی گفتگو کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم نے بزرگ دیکھے ہیں, کدی بھی چنگی گل نہیں منہ نکلی. یہ نہیں میں کہتا ہوں سب ایسے ہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ چھوٹے بچوں سے ہم حکمت کی باتیں سن لیتے ہیں, اور کئی دفعہ بڑے ہوتے ہیں, سفید بال ہوتے ہیں, پھر بھی کوئی چنگی گل نہیں کرتے. آپ کا رویہ آپ کی روحانی زندگی کا پیمانہ ہے. اس پر غور کیا کریں کہ آپ کس طرح کا بہیو کر رہے ہیں, کس طرح کا رویہ آپ نے اپنایا ہوا ہے. آپ دعوے دار ہیں, ہم یسوع کے ہیں, ہم مسیحی ہیں, ہم اس کے لوگ ہیں, ہم اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں, ہم سب سے بہتر ہیں, ہم سب سے افضل ہیں, اور رویے میں آپ کسی کام کے نہیں ہیں, تو دعویٰ تو پھر کھوکھلا نکلا نا. آپ کا رویہ آپ کی روحانی زندگی کا پیمانہ, آپ کا رویہ آپ کی دلچسپی کا مظہر بھی ہے. کس طرح کی آپ دلچسپی رکھنے والے انسان ہیں, آپ کی پرائورٹیز کیسی ہیں, ترجیحات کیسی ہیں آپ کی. کیونکہ چرچ میں تو سب فرشتے ہی ہوتے ہیں,
ਹੈ ਨਾ। ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚੰਦਾ ਦੇ ਕੇ। ਇੰਨੇ होली होली ने। प्लीज, ये दिखावे की रासबाजी है, ये महज दिखावा हो सकता है, ये रासबाजी नहीं है। क्योंकि एक सच्चे ईमानदार का जो खून का एक एक कतरा है उसमें भी कलाम होना चाहिए। अगर कतरा गिरे तो वो पैगाम दे दुनिया को कि कलाम है इस शख्स की जिंदगी में। अगर आप शुगर खाते रहेंगे, हम कल ही बात कर रहे थे, मैं और पास्टर कमर, हम एक दफ़ा आपके उधर गए नवाबा वाला, एक जगह असी मिठाई लैन लग गए, इन्ना रश, और इतना उनका स्टाफ भी बड़ा मिसबिहेव कर रहा था लोगों के। हालांकि कारोबारी लोग जेंटल होते हैं, पोलाइट होते हैं, जो कि बिजनेस कर रहे होते हैं ना, वो इतने रूड, तकब्बुर से भरे हुआ उनका स्टाफ, काउंटर पर बैठा हुआ पैसे लेने वाला भी है, फ्राउन बन के बैठा, कितनी देर बाद मेरी वारी है, फिर पैसे देने लिए भी कितनी देर मेरी बात। मैं गौर कर रहा सी, इस सारे मुल्क नूं शुगर हो गई है, मिठाई की जान नहीं छड्डण दे। मैं इस गल ते गौर कर रहा सा कि कैसे सदाई ने चीनी इन्नी महंगी कर दी, उन्होंने खाणों की जान नहीं छड्ड दे। मैं बहुत कम चीनी खाता क्योंकि बाकी चीज़ों में ऑलरेडी शुगर मौजूद है, तो लहदा ज़रूर चिट्टी चीनी पा के खानी है। आप खाते रहेंगे, एक दिन आपका जो शुगर लेवल है ब्लड में वो बढ़ ही जाना है ना। फिर डॉक्टर तुहानू कहेगा हुण बंद कर दे, बस कर, बथेरी खा ली है तुम। आप नमक खाते रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा। एक दिन आएगा कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो कहेगा आपकी शुगर भी ब्लड में बहुत ऊपर चली गई है, आपका बीपी भी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो भी ऊपर चला गया, क्योंकि आप उसे खा रहे थे। वो बढ़ती गई, आपके ब्लड में भी बढ़ गई, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। वो डॉक्टर ने जब उसकी स्क्रीनिंग की, वो उसको किया, टेस्ट किया, तो वो उसमें ज़ाहिर होगी कि इन्हें बहुत खा दी है शुगर। इसी तरह जब आप कलाम को खाएंगे, नोश करेंगे, कलाम भी आपके खून में ज़ाहिर होगा। ये बात मैं करना चाहता हूँ, और वही कलाम आपके रवैयों में भी फिर ज़ाहिर होगा। अगर ये कलाम आपने अपने अंदर लिया होगा तो ये कलाम फिर आपके रवैयों में नज़र आएगा, आपकी गुफ्तगू में नज़र आएगा, आपके चाल चलन में नज़र आएगा। कभी कभी आपने देखा है कि कुछ लोगों को जब हम छेड़ते हैं ना, खासतौर पर गुस्से में पता चलता है बंदा किस किस्म का है। कलाम खुदा में लिखा है, अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, ठनठनाता पीतर और झंझनाती झांझ, नथिंग, कुछ भी नहीं है। हम दुआएं करने वाले हैं, हम खिदमत करने वाले हैं, हम पास्टर हो सकते हैं, हम मुबशर हो सकते हैं, असिस्टेंट पास्टर हो सकते हैं, परस्तार हो सकते हैं, साजिंदे हो सकते हैं। अगर आपका रवैया तब्दील नहीं हुआ तो हम कुछ भी नहीं है। एक और अहम और ख़ास बात, दुखों में हमारा रवैया। जब आप दुख में से गुजर रहे होते हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम में से गुजर रहे होते हैं, जब आप पर कोई परेशानी आ गई है, जब हालात ख़राब हो गए हैं, जब लोग आपके खिलाफ हो गए हैं, और उस वक्त आपका रवैया कैसा है यह बताएगा कि यह शख्स कितना रूहानी है। वैसे प्रॉस्पेरिटी में, खुशहाली में, आसाइशों में तो हर कोई प्रस्तिश करता है, हर कोई इबादत करता है। और इब्लीस जो है, यही बात तो अय्यूब के बारे में कहता था कि ये खुदा की इबादत करता ही इसलिए है कि खुदा ने इसे बहुत सारी बरकत दे रखी हैं। अजीज़ों,
آج جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، تھینک یو، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں پر غور کریں، ایٹیٹیوڈ پر غور کریں، کیونکہ آپ کا رویہ آپ کی پرسنالٹی کو پیش کرتا ہے، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت، آپ کس طرح کے انسان ہیں، اس کو پیش کرتا ہے۔ رویوں کا تبدیل ہونا بہت ضروری ہے۔ حقیقی نجات سے مراد رویوں کی تبدیلی ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں رویہ، گزری کل ہم میاں چنو کا ایک گاؤں ہے 133 چک امرت نگر، وہاں پر انہوں نے کپلز جوڑوں کا سیمینار رکھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ پورے ملک میں ہم جاتے ہیں، انجیل سناتے ہیں، سیمینارز بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ایریا تھا جس پر بہت کم کانفرنسز، سیمینارز ہوتے ہیں۔ اس میں تقریباً کوئی 50 60 70 کے قریب جوڑے ہوں گے، 100 سے 150 کے درمیان لوگ تھے۔ اس میں نے جو میرا ٹاپک تھا وہ تھا سبمیشن ان کرسچن میرج، مسیحی ازدواج میں تابع داری، اور اس کی جو مرکزی آئی تھی وہ افسیوں 5:21 تھی کہ مسیح یسوع میں ایک دوسرے کے تابع رہو، ایک دوسرے کے۔ تو اس میں نے یہ بات سکھائی تھی کہ صرف بیوی نے ہی تابع داری نہیں کرنی، مرد نے بھی کرنی، تے جی وہ کرے تے ساس سہرا یہ نہ کہے کہ بڈھی دا غلام ہو گیا ہے۔ یہ میں نے بات سکھائی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ سبمیشن از ناٹ ڈکٹیٹرشپ، کہ کوئی کہے جی اے ہن میرے تابع میں ہوں ڈکٹیٹر ہاں۔ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ پادری صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ادھر، انہوں نے کہا کہ ساڑیاں بھیناں تے تانوں روٹی پا کے دندیاں نے روز گھر چ کھانا برتن چ پا کے، اج تسی پا کے انہوں دو گے، بندیاں کو کروایا۔ یہ ایک رسپیکٹ ہے، یہ ایک عزت ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بھی وہ چری ساڑیاں بھیناں ہی کھپدیاں رہن کچن چ کملیاں ہو جان، کدی کدی میرے بھرا بھی مدد کر دین کر۔ امریکہ چ میں ایک بار ڈونا دے گھر، میں کہا کی میں نہیں ہوئے، ڈونا مینوں کہندی یو ٹاکنگ ود رانگ پرسن۔ میں تو پاکستان ہی سمجھیا کہ باجی آنسا نو پوچھتے ہیں بھی کی پکایا ہے آج، کہنے لگے کہ یو ٹاکنگ ود رانگ پرسن۔ میں کہا واٹ یو مین؟ کہندی کچن دا کام میرا بندہ کردا ہے، میں نہیں کردی۔ میں کہ چلو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر وقت ہمارے بھائی، کیونکہ انہوں نے باہر جا کر کام بھی کرنا ہوتا ہے نا، لیکن کبھی کبھی ایسا کیا کریں۔ آپ کے رویے جو ہیں یہ درست ہونے چاہیے۔ نجات یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں جی میں چرچ بھی گیا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، اور آپس میں میاں بیوی کا رویہ انتہائی انسلٹنگ۔ اور پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ مسیحی اس لیے ڈیوٹی اور کام دیانتداری سے کرتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم خداوند کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم جو ایک دوسرے کو جتاتے ہیں نا کہ جی میں یہ کر رہا ہوں۔ کل میں نے بتایا تھا کہ بیوی کہتی ہے گھر میری وجہ سے چل رہا ہے، شوہر کہتا ہے میری وجہ سے چل رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا گھر خدا کی وجہ سے چلتا ہے، آپ کی وجہ سے نہیں چلتا، خدا کی وجہ سے چلتا ہے۔ بڑے زبردست کل ٹاپک تھا اور بڑے لوگ ریفریش ہوئے، وہ کئی میاں بیوی جھگڑے ہوئے سی وہ بھی راضی بازی ہو گئے، تو بڑا اچھا ماحول تھا وہاں پر۔ تو پلیز رویوں کو تبدیل کریں۔ اب چرچ آتے ہیں، خدا کا شکر ہے، اب دعائیہ دیتے ہیں، خدا کی شکر گزاری۔ ہمارے بھائیوں کو بھی، ہماری بہنوں کو بھی رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ کے رویے تبدیل ہو جائیں گے تو آپ نے سملے پرفیوم لگا لیا ہے، لوگ آپ کی طرف آئیں گے، لوگ آپ کی طرف آئیں گے۔ کلام اتنا لیں کہ آپ کے آخری قطرے جو خون کا ہے اس میں بھی کلام آپ کی زندگی میں ظاہر ہو۔
مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں اتنا رش کیوں ہوتا ہے آپ کی عبادت میں؟ میں نے کہا لوگ کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کلام سننے لوگ آتے ہیں۔ شفائیں بھی خدا نازل کرتا ہے، لیکن شفا پرائرٹی نہیں ہے، شفا دوسری بات ہے، پہلی بات خدا کا کلام ہے۔ ہمارے رویوں میں تبدیلی کلام کے بغیر نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے آج جو میرا ٹاپک، آج جو میرا پیغام ہے آپ کی خدمت میں، حقیقی نجات سے مراد رویوں کی تبدیلی ہے۔ آؤ جھکیں، اپنے رویے پر غور کریں۔ اگر آپ شوہر ہیں اپنے رویے پر غور کریں، اگر آپ بیوی ہیں اپنے رویے پر غور کریں، اگر آپ باپ ہیں اپنے رویے پر غور کریں، اگر آپ بیٹا ہیں اپنے رویے پر غور کریں، اگر آپ ماں ہیں اپنے رویے پر غور کریں، اگر آپ بیٹی ہیں تو اپنے رویے پر غور کریں، اگر آپ پاسٹر ہیں آپ اپنے رویے پر غور کریں، اگر آپ کلیسیا ہیں اپنے رویے پر غور کریں، اگر آپ پرستار ہیں اپنے رویے پر غور کریں، اگر آپ ساؤنڈ آپریٹر ہیں، اگر آپ میڈیا والے ہیں، اگر آپ سازندے ہیں، اگر آپ بزنس مین ہیں، اگر آپ سنڈے سکول ٹیچر ہیں، اپنے رویے پر غور کریں۔ ان کے چہرے کی انسی اور خوشی سے قوموں میں یہ چرچا ہوا کہ ان کے خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ قومیں پھر آپ کی طرف کھینچی چلی آئیں گی، قومیں آپ کے خدا کی تمجید کریں گی۔ آؤ اس کلام کو اپنے دلوں میں لے لیں۔